وطهارتهم وولایتهم وعظمتهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحیم انا علینا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى میں نے دوسری آیت کریمہ کی تلاوت شرط حاصل کیا جس کی میں نے تلاوت نام کی تھی. چند لمحوں کی گفتگو کرنا ہو کیونکہ سفر اور پھر مجھے فون کریمہ کی استعمال کرنا ہے. چند باتیں اپنے کو گزار کرنا اس لیے یہاں پر ہمارے سے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے بزرگ میرے مختلف جانتے ہیں. اپنی گفتگو کا آغاز کروں اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ایک دو باتیں آپ کے کچھ گزار کروں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ذاکر ممبر پہ آتا ہے تو کہتا ہے فاتحہ. تو اب ہم کو معلوم ہونا چاہیے اچھا یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے اس لیے سوچا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں نہ ہو اور کسی کے ذہن میں معلوم ہو جائے گا تو اس میں سمجھو میری محنت وصول ہو گئی. میں نے دیکھا کہ میں نے اگر کسی کا سورہ فاتحہ پڑھایا اپنے گاؤں میں یا اور کہیں بھی معلوم اتنی دیر میں میں نے 3 سلوات پڑھی اتنی دیر میں اس نے سب کچھ پڑھ کے اور آپ کو چوم لیا. معلومات اور مجھے تشویش ہوئی کہ اب اللہ جانے انہوں نے پڑھا کیا ہوگا. میں خالی 3 سلوات پڑھ پایا ہوں میں نے سب کچھ پڑھ ڈالا. قرآن میں نے وہاں محسوس کی میں نے اس کی تشریح کی یہ کیا پڑھنا چاہیے. دوسرا کہ جب نکل کے آتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے فاتحہ. معلوم ہونا چاہیے کہ فاتحہ ہم نے ذاکر نے کہا ہے پڑھنا کیا ہے بھائی پہنچانا کہاں ہے کیونکہ آپ کوئی ذاکر آئے کئی چیزیں نہیں بتائے گا کیونکہ اسے تو اپنی مجلس میں کامیاب کرنا ہے. تو ذاکر نام یہ کیا ہے کہ یہ سورہ اعظم کا نام ہے سورہ فاتحہ. یہ لوگ ممبر کرا کر کہتے ہیں فاتحہ. تو جب ہم نے کہا تو اس پہ پڑھنا کیا ہے سورہ فاتحہ. اور جب ہم نے پڑھا خالی الحمد پڑھ کے تمام. اچھا اس کا ثواب کس کو ہو جائے تو ہم اس کا ثواب جو ہے مسجد امام کے پاس پہنچا دیتے ہیں. اس کا ثواب امام کے پاس مسجد میں پہنچا دیتے ہیں اور پھر امام جو ہے تمام مومنین میں سے تقسیم کرتے تھے. بہتر ہے کہ 3 بار صلوات پہلے پڑھی جائے اور پھر الحمد کو 3 مرتبہ صلوات کے صلوات دیجیے اور صلی محمد صلی اللہ محمد اور آپ کے لگنا ہے حالانکہ اس وقت میرا موضوع صلوات نہیں ہے ورنہ 4-5 مجلسیں دربار صرف بتائیے صلوات پر. سرکار گرامی کی صلوات کی کتنی عظمت ہے. البتہ ہے پورا چیپٹر بنایا ہے صلوات کہ بلند صلوات کا ثواب کتنا ہے آہستہ صلوات کا ثواب کتنا ہے. صلوات پڑھ کر کیا کون سی مصیبتیں دور کی جا سکتی ہے. یہودی جو ہے اس صلوات پڑھ کر پیغمبر اسلام کے ظہور سے پہلے یہودی صلوات پڑھ کر لشکروں پر اپنی فتح حاصل کر لیا کرتے تھے. یہودی جو ہے پیغمبر اسلام کے ظہور سے پہلے اعلان اسلام سے پہلے لشکروں پر صلوات پڑھ کر اہل بیت اطہار پر صلوات پڑھ کر لشکروں پر فتح حاصل کر لیا کرتے تھے. تو ذرا کہ آپ جو یہ اچھا ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھا
میں 3 بار صلوات، پھر سورہ انعام، پھر 3 مرتبہ سورہ توحید یعنی کہ قل هو اللہ، اور پھر اس سورہ پر صلوات پڑھنا، اور پھر 3 مرتبہ. تو یہ 3 بار پہلے صلوات کیوں رکھی گئی، 3 بار آخر کے صلوات کیوں رکھی گئی؟ یہ سورہ توحید 3 بار کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ جس نے 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دی، سمجھتے اس نے پورے قرآن کی تلاوت فرما دی. 3 بار جس نے سورہ توحید کی تلاوت فرما دی، اس نے پورے قرآن کی تلاوت فرما دی. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک قرآن اور 3 بار توحید کی پورا قرآن میں نے پڑھ کے بخش دیا. اچھا 3 بار پہلے صلوات، 3 بار بعد میں صلوات کی اوقات کچھ بھی ہو، کوئی عمل قبول ہو یا نہ قبول ہو، لیکن صلوات جو ہے ضرور قبول ہو. سبحان اللہ. قبول ہوتی تو اس لیے پہلے 3 بار صلوات رکھی گئی، بعد میں 3 بار صلوات رکھی گئی. اور پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پہلے اور بعد میں قبول کرنے بیچ کا چھوڑ دے. اللہ کے حکم سے اور اللہ کی کوئی جناب آدم سے لے کر اپنی مرتبہ پر کوئی اور ایسا چھوڑا ہی نہیں کہ اس نے اللہ کی ہدایت اللہ کا عاطی نہ رہا ہو. اور حسین شیخ اللہ کسی نے کہا تھا، ناصر اور میرے ذہن میں اس میں نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ زمانہ حجت حق سے کبھی خالی نہیں ملتا. زمانہ حجت حق سے کبھی خالی نہیں ملتا. گرے شبیر گھوڑے سے اٹھے سجاد بستر سے. اب ذرا دیکھیے اللہ کا انتظام دیکھیے کہ کوئی بھی زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں رہا. اچھا اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اور پھر اللہ جانتا ہے کہ مخلوق کی عادت کیا ہے، مخلوق کی عادت کیا ہے. اللہ جانتا ہے کہ تم نے پیغمبروں پر بھروسہ نہ کیا، تم نے پیغمبروں پر بھروسہ نہ کیا، اور جب پیغمبروں پر تم نے بھروسہ نہ کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تو پھر نہ تمہارے کلمے کی کوئی حساب ہے، نہ تمہارے ایمان کی کوئی اوقات ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ جب یہ توحید بیان ہو تو بندہ کہے لا الہ الا اللہ. جب اس کے حبیب کی رسالت بیان ہو تو امت کہے محمد رسول اللہ. اور جب علی کی ولایت کا بیان ہو تو ہے علی ولی اللہ. ایک ہے چچا اندھی تقلید، اور اللہ نے ہم شیعہ اہل کربلا کو اندھی تقلید سے محفوظ رکھا، اس لیے کہ ہم کو اللہ نے ایسے ہادی، ایسے رہنما یعنی بخشے کہ جنہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. بیت الخلا میں کس طرح جانا ہے، پہلا پاؤں کون سا رکھنا ہے، اہل بیت بتا کے گئے. کندھا کھڑے ہو کے کرنا ہے، بیٹھ کے کرنا ہے، اہل بیت بتا کے گئے. پانی پینے کیسے پینا ہے، بیٹھ کے کھڑے ہو کے، رات کو کیسے پینا ہے، اہل بیت بتا کے گئے. سرما کیسے لگانا ہے، اہل بیت بتا کے گئے. تو جب پیغمبر رسول کی، پیغمبر اعظم کی آج نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، تو قرآن کی تقلید کو بتا ہی نہیں. ہاں کچھ نہیں معلوم ہے، ہم لوگ وہاں سے پوچھ لیتے ہیں. لیکن یہ تو اندھی تقلید فقیر شاہ کے زمانے میں ہوئی. اندھی تقلید فقیر
شام کے زمانے میں کیسی ہوئی؟ فقیر شام نے مشہور کر دیا تھا کہ رسول کے ہم ہی وارث ہیں، رسول کے ہم ہی وارث ہیں۔ قریب 61 ہجری کا 46 برس کا جو عرصہ اہل شام نے دیکھا، یعنی بنی امیہ کے دور حکومت میں، اس میں یہی کہا، میں نے آپ بیان کیا تھا جنگ صفین میں مولا کے سپاہی نے جب یہ فقیر شام کے سپاہی سے پوچھا کہ تم کیوں جنگ کرنے کے لیے آئے؟ تو اس نے کہا کہ ہم تو اس لیے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ تمہارا حق کو نفاذ تک نہیں پڑتا۔ اللہ مولا علی کے لیے اتنا مشہور یہ پروپیگنڈے، سوچیے علی کی دشمنی پر کیسے لوگوں کو بھاگا گیا۔ ماں کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے، جب آپ کو اس کا بچہ ہوتا ہے، میری ماں کہیں محسوس کر سکتی ہے جو صاحب اولاد کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ماں اپنی آنکھوں سے بچہ لیے ہو بیٹھی ہوئی ہے، ایک شخص آیا ماں کی آنکھوں سے بچہ چھین لے گیا، ماں کی آنکھوں سے اس کا بچہ چھین لے گیا۔ ماں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے کہ ہائے میرا بچہ۔ اب دوسری طرف سے دو سپاہی آئے، کیا ہوا؟ کہا کوئی آیا تھا اور میری آنکھوں سے میرا بچہ چھین لے گیا۔ کہا اچھا ہاں وہ علی کا چاہنے والا تھا، علی کا سپاہی کو ملنے کو جا رہا تھا اپنی آنکھوں سے بچہ لیے ہوئے، وہ تمہارا بچہ لے گیا، علی کا سپاہی علی کا چاہنے والا۔ اچھا تم ٹھہرو میں ابھی واپس لا کے دیتا ہوں۔ اب اسے معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا، بچے کو لے اللہ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ اب ذرا سوچو ماں کے ذہن میں کیا ہے کہ علی کا سپاہی آیا تھا، علی نے میرا بچہ چھپا لیا تھا، معاویہ کے سپاہی نے میرا بچہ واپس دلا دیا۔ اس طرح سے مولا کے خلاف لوگوں کو تیار کیا گیا۔ ذرا سوچیے تاریخ بتاتی ہے کہ جب میرے مولا کو ظاہری حکومت ملی، یہ جو فقیر شام کی مکاری کے آپ چرچے سنتے ہیں، اسے تو کچھ نہیں آتا تھا، چاہے کھانے وہ تھا، جو کچھ کرتا تھا جس کا وزیر کرتا تھا ہمارے آس۔ آپ کو علی کرنے کے لیے تیار ہیں، ایسا کر شام میں دیر کی تقریر کتنے کرتے، تیرا کہنا کتنا مانتے، اندھی تقریر سے کہا جاتا ہے، تو جو کچھ کہتے ہیں امار ہے۔ کیا کیا ہے؟ کیسا کر اعلان کراتے کہ آج سے کدو کاٹا نہیں جائے گا، اللہ کا نام لے کر کدو کو سبھا دیا جائے گا۔ امتحان لیا جا رہا ہے عوام کا کہ فقیر شام کی عربی تقریر کتنے لوگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ سوال کو چاہیے آپ کو اپنے شام میں کدو کاٹا نہیں جائے گا، اللہ کے نام کے ساتھ سبھا دیا جائے گا۔ یہ آپ ہونا تھا بس وہی ہونے لگا، اللہ کا نام لے کے کدو کاٹا جا رہا ہے۔ اور یقیناً میں جو کچھ کہہ دوں گا وہی لوگ کہیں گے۔ علی کے خلاف اتنا تیار کیا گیا، جنگ صفین کی تیاری ہوئی، تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے اپنی بات بیان نہیں کرتے کہ مسئلہ کیا تھا۔ سنا آپ نے کہ وہ کچھ معاملہ لیا گیا، کیوں بڑھایا گیا، وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی جب یہ لشکر صفین کے لیے روانہ ہونے لگا تو علی خود میدان میں آ رہے ہیں۔ اگر لوگوں کو اہل شام کو معلوم ہو گیا کہ علی حق پر ہے اور تو باطل پر ہے، تو حق پہ نہیں ہے، علی رسول کے وارث ہیں، تو ہو سکتا ہے تیری موت کی طرف چلے جائے۔ کیا کیا جائے کہ آج خود جمعہ پڑھوا دے، اگر سب جمعہ سمجھ کر خود کو جمعہ پڑھ لے، سمجھ لینا کہ یہ علی کے سامنے ڈٹے رہیں گے۔
ان کے چاہنے والے، لیکن عزیزان گرامی ترے اہل بیت پر جو سجدہ کر لیتا ہے نا، وقت کے بڑے بڑے امام اعظم بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہرتے۔ تاریخ میں بتاتی ہے کہ ہارون رشید اور زبیدہ میں گفتگو ہو گئی، بات چیت ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نئی چیز کو بات کریں، کہا میں طرف دے رہا ہوں کہ معرفت زبیدہ کو کیسے ہوئی تھی۔ ہارون نے کہا کہ اللہ نے چاند کو انسان سے حسین بنایا، خوبصورت بنایا۔ زبیدہ نے اللہ نے انسان کو چاند سے حسین اور خوبصورت بنایا ہے، ایسے ہو سکتا ہے؟ بحث ہو گئی میاں بیوی میں، زن و شوہر میں۔ اب ہارون رشید نے کہا کہ اگر تو ثابت نہ کر سکی تو تجھے طلاق رات کو پکی ہو گئی۔ صبح کو علماء کو بلایا گیا، اب حالت کچھ ہوش میں آ کے کہہ دیا کہ طلاق، بڑے بڑے لوگ کہتے تھے طلاق، لیکن بعد میں مدرسوں کو چکر لگاتے ہیں کہ کیا گنجائش ہے واپسی، تو جوش سے تو کہہ دیا، لیکن صبح علماء کو بلایا۔ یہ بتاؤ میں کہہ رہا ہوں کہ چاند خوبصورت ہے، میری زوجہ زبیدہ کہہ رہی ہے کہ نہیں انسان حسین ہے، خوبصورت ہے۔ تمام علماء ابو علماء کا ہے جس کا تیرے اہل بیت سے تعلق نہ ہو، رد نہ ہو، منسلک نہ ہو، عالم نہیں ہو، اس کا اہل بیت کے بھائی علم ہے کیا، تعلیم ہے کیا؟ عزیزان گرامی تعلیم کے لام یہ میم آئے 5 حرفی لفظ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا حسین کسی نے مطلع کہا تھا، آج زمانہ چٹنی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے تیار ہے، بتاتی ہے کہ تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں، یعنی کہ گھر میں سوکھی روٹی کھانے کے لیے تیار ہے، لیکن تعلیم کے پیچھے پڑے ہوا ہے کہ ہماری اولادیں پڑھ جائیں، تعلیم حاصل کر لے، لیکن تعلیم ہے کیا؟ بڑا حسین مطلع کسی نے کہا تھا کہ دیکھو اگرچہ غور سے تعلیم کو کبھی کہ ہے ادھر تو میم ادھر بیچ میں علی، جن کے دلوں میں غصے ہے ہدایت بنا حسین نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہمارے چھٹے سرکار فرماتے ہیں، جبکہ یہ حدیث ہمارے چھٹے سرکار کی ہر توضیح المسائل میں آپ کو لکھی ہوئی مل جائے گی کہ ہم آل محمد عالم ہیں، علماء ہیں، ہمارے شیعہ طالب علم ہیں، باقی جو بچے وہ خس و خاشاک ہیں۔ خس و خاشاک مطلب کسے کہتے ہیں؟ گھاس پھوس کو۔ تو وہ علماء کاہے کے لیے ہو گئے جن کو میرا امام گھاس پھوس کا ہے؟ سلوات دیجیے حضرت محمد تمام لوگوں کو جمع کیا گیا جو پڑھے لکھے سب کھیلنا، لیکن قرآن جو ہے رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ بہت توجہ، صرف سارے سوال کر رہے ہیں ہم وہ سمجھ ہی نہ پائے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول سے کہہ رہا ہے قرآن کو ٹھہر کے پڑھو، قرآن کو ٹھہر کے پڑھو۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ شاہ رسول سے، حالانکہ کہا رسول سے جا رہا ہے، سنایا ہم کو جا رہا ہے، کہا رسول سے جا رہا ہے، سنایا ہم کو جا رہا ہے، کہ قرآن اسپیڈ میں نہ پڑھنا، آہستہ آہستہ غور کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، سوچ کے سمجھ کے۔ عزیزان گرامی کہا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے آہستہ آہستہ پڑھو، کہہ کے پڑھو، لہر کی وجہ ہے کہ پلے میں پڑھتا، سمجھ ہی میں نہیں آتا، کالنا کہہ کے پڑھو، کالنا اتنی تیز پڑھے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے۔ اور میرے ساتھ رہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجلس میں اس طرح سے تیار بیٹھا کریے جس طرح سے کرکٹ کے میدان میں سلپ پوائنٹ پر فیلڈر کھڑا ہوتا ہے، یعنی ایک دم ہوشیار کھڑے رہنا ہے کہ جملہ کہہ گیا ذاکر، جب تک آپ نے سر اٹھایا تب تک نکل گیا آگے، تو جانے کا ایک دم تیار آپ کو کھڑے رہنا ہے۔
چلے ڈیوٹی میں کھڑا مولانا صاحب آدھے گھنٹے پڑھ لے تو مولانا صاحب آدھے گھنٹے کھڑا 15 منٹ میں پڑھ لے معلوم یہ ہوا کہ جو سب سے تیز پڑھے ہمارے نزدیک افضل وہ ہے بہت جو سب سے تیز پڑھے جملے کو پکڑو یعنی کہ جو سب سے زیادہ ہماری پسند یہ ہے کہ جو اللہ کی زیادہ مخالفت کرے افضل وہ ہے سمجھے جاتے ہیں تو ایسا ہوا آپ لوگ اس کے میں نے کہہ لیا میری سوچا سبحانہ کہہ رہی ہے ذرا سہن میں جملہ رکھیے گا کہ وہ ہے آپ المن کہ وہ یہ شاہ نے کہہ دیا کہ کتور سے باہر ہوگا ہونے لگا جمعہ برابر ہے تو پڑھ لی چون ذرا کی گنجائش نہیں ادھر رہیے کہا غصے میں کہتے تھا تو مجھے خود نہیں منظور ہے کہ زبیدہ جیسے زوجہ کو میں طلاق دے دوں کوئی آسان ہے اور کوئی دلیل دو کہ انسان جو ہے چاند سے حسین ہے خوبصورت ہے پورا دن سمجھے جاتے تھے تھے نہیں بلکہ تھے پورا دن لگے رہے دلیل دینے کے لیے انہیں کوئی دلیل نہیں اب مشورہ یہ ہونے لگا کہ اب زبیدہ کو طلاق تو ہونا ہی ہے تو کہہ چکا ہے مجھے طلاق اگر دلیل نہ پیش کی تو مجھے طلاق جناب بہلول دادا میں نے بھی کہا تھا درے اہل بیت سے جو وابستہ ہو اسے زمانت دیوانہ کہتا ہے پاگل کہتا ہے ذرا سوچیے اہل بیت کے پاگل ایسے ہوتے تو اہل بیت کے حکومت کیسے ہوگی
اتنا مضبوط ہو گیا تھا زبیدہ کی نظر میں بہلول سے زیادہ پڑھا لکھا عالم کوئی تھا ہی نہیں. سنتے رہتے ہیں آپ وہ گھر بیچ لیا تھا. کیسے بیچ لیا؟ سنو خالد اور بھائی تھے جناب بہلول جس کے ہارون رشید تھے. ہارون سے بڑی کسی کی حکومت نہیں ہوئی. ہارون سے بڑی کسی کی حکومت نہیں ہوئی. خالد اور بھائی تھے. اور وہاں یہاں تک میں نے لکھا ہے کہ بہلول سے جو گرسیں ملی تھی یعنی کہ کم دولت نہیں بہلول کے پاس. بہلول کے پاس کم دولت نہیں تھی. دولت کی کیا؟ بہت سے دولت کم ہوتے ہیں پر آج کے دور میں بھی آپ کو مل جاتے ہیں. یار کا شوق ہوتا ہے, کسی کو گاڑی کا شوق ہوتا ہے, کسی کو پراپرٹی کا شوق ہوتا ہے, کسی کو شوق ہوتا ہے. وہ لوگ کو بھی شوق تھا. اور شوق کیا تھا؟ اور شوق یہ تھا کہ بغداد کی گلیوں میں آگے آگے بہلول ہوتے تھے اور پیچھے پیچھے تمام بغداد کے بچے ہوتے تھے اور بہلول نعرہ لگاتے تھے علی حق علی حق. پیچھے سے تمام بچے یہی آواز بلند کرتے تھے اور بہلول کی جھولی میں درہم دینار ہوتے تھے اور ان لٹاتے جاتے تھے, بچے اٹھاتے جاتے تھے. علی حق علی حق کے نعرے علی حق کے نعرے لگتے جاتے تھے. ایک زمانہ وہ آیا کہ بہلول کی ساری دولت ختم ہو گئی اسی طرح سے علی علی کے نعرے لگواتے ہوئے. اگر ساری دولت ختم ہو گئی, ایسی بات ہے دولت ختم ہو جاتی ہے کچھ دن کے لیے انسان سناٹے میں آ جاتا ہے. وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے. ہمارے اور آپ کے 8ویں سرکار کا زمانہ تھا. معرفت دیکھیے زمانہ تھا کہ بہلول نے خط لکھا اور خط لکھا. خط کیا لکھا؟ میرے مولا, میرے سید, میرے سرکار, میرے آقا, آپ جانتے ہیں میرے پاس جو کچھ بھی اثاثہ تھا میں نے علی کے نعرے لگوانے میں صبر کر دے. اے میرے مولا, میرا دل چاہتا ہے کہ میں پھر بغداد کی گلیوں میں علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق کے نعرے لگواؤں. اسلامی گرامی اچھا آج کیا ہوتا ہے, آج رکون ہو گیا, واٹسپ کر دیا, سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا دیا. اس زمانے کیا ہوتا تھا, سپاہی لے کے آتا تھا. اللہ کو مجھے نہیں معلوم کہ بہلول کی معدت کس منزل پر تھی. بہلول نے خط کو مکمل کیا, اڑا دیا. اے ہوا, یہ میرا خط میرے امام تک پہنچا دے. اے ہوا, یہ میرا خط میرے امام تک پہنچا دے. ہوا نے خط پہنچایا. اب ظاہر سی بات ہے میرے مولا نے اس کا جواب دیا. اس لیے بہلول کا خط آیا ہے. امام نے خط لکھا اور ادھر سے امام نے بھی ہوا کے حوالے کر دیا. اے ہوا جا, یہ بہلول تک میرا خط پہنچا دے. امام نے خط میں کیا لکھا تھا؟ اے بہلول, وہ جو تم نے بغداد کی گلیوں میں علی حق علی حق علی حق کے نعرے لگوائے ہیں نا, اس عمل سے تمہارے اللہ اتنا خوش ہو گیا ہے کہ تم زمین پر گروتے بناؤ. اللہ انہیں جنت میں مکان بنایا. تمہارے اس عمل سے اللہ اتنا خوش ہو گیا ہے کہ تم اگر زمین پر گھروندے بنا کر بیچو گے تو وہ جنت کے محل ہوں گے. اب ایمان بھی تو ہونا چاہیے, عقیدہ بھی تو ہونا چاہیے بھائی. عقیدہ دیکھیے بہت بڑی چیز ہے. بہت دیکھنے میں آتا ہے کیا کیا گرامی آج کرو یہ سب اشیاء کا بہت بڑی چیزیں بیان کی جائے. اس درس سے زیادہ معتبر کچھ ہے. بچہ روز یاد آ رہا ہے, دعوت جنات اور مزار کے معاملے کے بارے میں ہو رہا ہے. 50 کلومیٹر کے بعد کوئی بابا ہے, عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. جتنے بھی ولی ہیں سبھی ہی کے در پر سجدہ کر کے ولی بنے. اب گرامی امام نے لکھا ہے بہلول تمہارے اس عقیدے, تمہارے اس عمل سے اللہ اتنا خوش ہوا ہے کہ اگر تم زمین پر بیٹھ کر گھر بناؤ گے تو اللہ نے جنت کے محل میں شمار کرے گا, بنا دے گا. بنا اللہ یہ معرفت کی چیزیں ہیں. حالانکہ اور پورا معاملہ تو آپ سنتے رہتے, میں
منزل بیراج پر تھے، بہلول کس منزل پر تھے؟ امام نے خط لکھا ہے اب زبیدہ معرفت طلاق بچا دی، بہلول گئے وہ زبیدہ کا گزر وہ بہلول کیا اچھا کے مکان بچوں کے ہاں کتنے کا میرے مکان میرا بہلول دے دیا، ایسی بات ہے طلاق بچ گئے۔ اب زبیدہ کی نگاہ میں تو یعنی کہ بہلول سے بڑا کوئی عالم کوئی ہے نہیں، سارے جنہیں علماء سمجھایا تھا سب جاہل سے پتھر نکلے، پورا دن کوئی مسئلہ نہ حل کر پائے، طلاق ہو گئی نسبت لیجیے تو جانے کے آخر زبیدہ نے کیا کیا؟ اپنے گلے کا ہاتھ دیا، دستگیر دیا۔ ہارون نے پوچھا کہ وہ آگا کیا تو بہلول کو دیکھ کے جنت کا گھر خرید لیا۔ اللہ ایک بات دیکھو یہ دیکھو جنت کا گھر خرید لیا۔ ارے کسی کو پاگل کی باتوں کے آگے جنت کا بنا اتنا قیمتی بادشاہ کی زوجہ ہوگی، پتہ نہیں کیا قیمت ہوگی، میں تاریخ میں نے نہیں پڑھا کتنا مہنگا تھا بادشاہ وقت کی زوجہ کے گلے کا ہار، کتنا مہنگا مجھ میں نے نہیں پڑھا۔ اچھا تانے دے کر سو گیا، اب اس نے خواب دیکھا روز محشر ہے، ہارون خواب دیکھا روز محشر ہے اور ایک محل ہے، ایک قصر ہے، ایک حویلی ہے جس پر لکھا ہوا ہے عذاب ہے زبیدہ، یہ زبیدہ کا محل ہے۔ اب یہ خواب دیکھ رہا ہے، سپنا دیکھ رہا ہے، لکھا ہوا نیند میں سپنا دیکھ رہا ہے کہ ارے میں یہ اس نے سوچا کہ ارے یہ تو میری زوجہ کا گھر ہے، چلو دیکھتے اس میں کیا ہوگا، سوچا ہوگا چلو دیکھتے ہیں کیا کیا ہے۔ اب نیند میں ہی جو قدم بڑھا جیسے ہمارے وہاں بچتے رہو گیا، خیر جا کہاں جا رہا ہے؟ ارے کیا پوچھتا ہے؟ میری زوجہ کا مکان ہے، میں زوجہ کے گھر جا رہا ہوں۔ اب جیسے یہ کہہ کر قدم آگے بڑھایا، فرشتے نے تار کے تماچا پھوڑ دیا۔ جنت کی ساری فیسلٹیز میسر ہوں گی۔ تو سرکاری گرامی وہ ہم تک غیب پر ایمان رکھتے ہو۔ اب آیا مجھے ایمان کیسے سنوی ہوئی چہرے کے ساتھ سنوی چلا میرا بولو رہی میں بنا بولو کیا بنا جنت میرا بیچو کہ ہاں کیا قیمت تیری کوئی حکومت بھائی اتنا بھاؤ چڑھ کیوں گیا؟ اتنا بھاؤ بڑھ کیوں گیا؟ صرف رات کا مسئلہ ہے اور پھر بہلول سے پتا کس نے دیا کیا بھاؤ یہ ہے؟ اب ہم کہتا ہے کل زبیدہ کو ایک ہاتھ کے بدلے جنت کا مکان دے دیا، جنت کا قصر دے دیا، کل بغیر دیکھا ہوا سودا بغیر دیکھا ہوا سودا تھا۔ اب ظاہر سی بات میں نے جملہ کہا نا کہ رات کو یہ زن و شوہر اپنے محل میں تھے، کمرے میں تھے، کوئی ایسا ویسا جاگ نہیں سکتا۔ اب جانے کے بعد بہلول جملہ کہتے اب تو آیا ہے رات کو تماچا کھانے
تو آپ عمر کو کیسے ہو لگا دیا ہو گئی انشاءاللہ حیات رہی دوسرا نے کہا کہ اس سے مار کے اہل بیت کی دولت میسر ہو جائے کیا کرنا وہی انسان کامیاب ہے عزیزو آج بھی بڑی مصیبت کی تاریخ ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارے وقت کوئی ملنے والا ہوتا ہے اس کے گھر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارا خاصیت یہ دیے جاتے ہیں اس لیے جاتے ہیں لیکن یہ خیال رکھیے کہ آج ہمارا آپ کا زندہ امام یہی ہو گیا آج یہ اپنے امام پر غصہ لیتا ہے اللہ ایسا بہت تھا اگر آپ یہ اپنے امام کو ہمارے ذہن میں آ گیا کسی کا عالم ہے اللہ آپ شہید ہو گیا لیکن ہاتھ جانے گرامی اتنا تو ہے جب آپ شہید ہوا تو بیٹے نے غسل کا کفن دیا باپ کو بڑے اہتمام کے ساتھ دفن کیا گیا لیکن ہمارے لے کر بنا آئے کربلا مر جائیں روکے امام فرماتے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کے دلوں کا ہاتھ اگر نہ رکھیں تو ہمارے چاہنے والے روتے روتے مر جائیں اس لیے جس طرح سے بڑھائے آل محمد کا شمار نہیں کیا جا سکتا اسی طرح سے شمار نہیں کیا جا سکتا ہے یہ سب وقت کا ایمان کا ہے میرے شیعوں کا اگر کوئی پلاسٹک کا برتن اگر آپ دل میں آگ میں رکھ دے تو پگھل جائے گا تھوڑی شدت سے آپ لوگوں کو دیکھا آپ کا سبزہ کھاتے ہیں نام سے پڑھائے لے گے لیکن آئے مصیبتیں آئے محمد حضرت امام کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں اور پانچویں امام جب ایک حصے کا پانی اگر کہیں ملتا تھا تو یہ دونوں پانی پیتے نہیں تھے بلکہ اپنے حصے کا پانی لا کے سجدے سجاد کی حق کون سی مصیبت کا اندازہ لگائیں گے آپ بتاتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ منظر مدائنی سے دل کھول کر میرے امام نے مصیبت میرے امام نے منظر مدائنی سے میرے امام نے مصیبتیں بیان کی ہے منظر میں تجھے کیا بتاؤں ایک کمرے میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے میں پتھر کا تکیہ بنا کے لے کر ہوا تھا میری 4 برس بہ جائے
बाप के लिए मीरास है, आपको से भी मिली है। तो एक मरतबा इमाम ने फरमाया कि अबू मंजर ये बता कि अगर तू कहीं सफ़र में हो और तेरे साथ में तेरी बहनें हों तो कोई आकर तेरी माँ या पुतियों के सर से बोका उतार ले, क्या करेगा? मौला मर जाऊंगा, मौला मर जाऊंगा। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने तड़प के कहा है मेरी माँ पुतियों की चादर छिपती रही, सज्जाद जिंदा, सज्जाद जिंदा रहा। अल्लाह नीचे काफिला पहुंच गया मदीना। 23 वर्ष की उम्र होती है ना सैयद सज्जाद की। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है कि इधर शहजादी 7 बरस का सिन मिलता है तारीख में, जिसे हम और आप सुहरा कहते हैं। 7 बरस की बच्ची, घर में जाइएगा और जब 7-8 बरस की बच्ची को देखिएगा तब एहसास करिएगा सुहरा। आप सकीना मसाइल सुना करते हैं तो 3-4 साल की बच्ची आप अपने घर में देखें और फिर महसूस करें कि अगर मैं इसे एक तमाचा भरपूर ताकत से और फिर महसूस करिए कि बच्ची को कितने शुरू ने तमाचे मारे। इस तरह से महसूस किया करिए करबला। 3 मौके ऐसे हैं बिलक कर रोए हैं। 3 मौके ऐसे हैं, सिर्फ एक ही मौका मैं बयान कर देता हूँ इसलिए कि मुझे शहजादी के लिए चंद जुमले पढ़ना है। जब शहजादी जनाब सुगरा ने खत लिखा था अपने बाबा को, तो जब खत लिखा जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि कौन भेज रहा है। तो जहाँ पर ये लिखा जाता है वहाँ पर मालूम है सुगरा ने क्या लिखा था? बाबा भेजने वाले आपकी ज़ईफ़ा। मातम करो ज़दारों, मैं इससे ज़्यादा मसाल नहीं पढ़ सकता। 7 बरस की बच्ची लिख रही, बाबा लिखने वाली। ज़रा सोचो, 7 बरस की बच्ची लिख रही है। सुगरा जनाबे अली अकबर के निशाने कदम पर सारा रखे हुए सो रही है। सारा रखे हुए सुगरा सो रही है। अज़ादारों किसी ने जाके कहा सुगरा तेरा कुनबा आ गया। सुगरा निशाने कदमे अली अकबर पर रुखसार रखे हुए सोती रही, नहीं उठी। कहा गया सुगरा तेरा बाबा आ गया, लेकिन सुगरा ना उठी। किसी ने जाके कहा सुगरा तेरा भैया अली अकबर। तो सुगरा माँ का नाम लेने पर ना उठी थी, बाबा का नाम लेने पर ना उठी थी, उनबे के नाम पर ना उठी थी। जैसे ही भाई अली अकबर का नाम आया सुगरा फौरन उठ के खड़ी हो गई। चलो मैं अपने अली अकबर से मिलने तमाम हो गई मजलिस गुरबत आले मोहम्मद का मातम करो। अगर चंद कनीजों के भाई अली अकबर से मिलने के लिए अजादारों आगे कनीजे हैं, बीच में सुगरा है। मतलब कनीजों ने देखा कि कोई ज़ईफ़, कोई नातवान, कोई बीमार, कोई ज़ईफ़, कोई नातवान, कोई बीमार, कोई लागर सरे राह बैठा हुआ है। कनीजों ने कहा ऐ सुगरा, ऐ शहजादी आप ठहर जाइए, कोई नामहरम, कोई ज़ईफ़ सरे राह बैठा हुआ है, मैं इसको हटा दूँ तब चलेंगे, इसलिए कि तू अपने भाई से मिलने जा रही है। कुछ कनीज़ें करीब आई, उस गरीब के पास, उस बीमार के पास, उस नातवान के पास, उस नागर के पास चंद कनीज़ें आई। ऐ नातवान, ऐ गरीब, ऐ ज़ईफ़, ऐ बूढ़े शख्स, रास्ते से हट जा, इसलिए कि गैरतदार बहन अपने गैरतदार भाई से मिलने जा रही है, रास्ते से कुछ देर के लिए हट जा। अज़ादारों बैठे हुए बीमार ने कहा कि ऐ
रहे हो। काफी दिनों के बाद तो मुझे एक जगह पर बैठने दिया गया, तो मैं जहाँ पर बैठता था सालिम मुझे ताजियाने मारते थे, मारते थे, पत्थर मारते थे। हज़ारों जब बीवियों ने इसरार किया, बैठे हुए शख्स ने कहा मैं नहीं हट सकता, हाँ इतना कर सकता हूँ, तुम्हारी शहजादी अगर अपने भाई से मिलने जा रही है तो मैं अपना मुंह जो है अपना चेहरा फिराए लेता हूँ। हो गई मजलिस, मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ फिराए लेता हूँ, अपनी शहजादी को गुजार दो, अपने गैरतदार भाई से जाके मिल ले। हज़ारों तारीख बताती है इमाम ने मुंह फेरा, सुगरा गुजर गई, चंद कदम गुजरी थी, एक मरतबा सैयद सज्जाद ने आवाज दी,